اسرائیل کے لیے سرپرائز سے بھرپور ایک اور رات کیسی رہی، کیونکہ تل ابیب اور حیفا کے شہری رات بھر سائرن سنتے، بنکرز کے نیچے چھپتے، پناہ گاہوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گئی ان کی رات، کیونکہ آسمان سے گرنے والے ڈرونز اور میزائلوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اور اس بار تو ہائپر سونک میزائل جو ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنا نقصان اب انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے، وہ تہران میں ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہا ہے، وہیں ایران نے بھی مسلسل تیسری رات بھرپور مقابلے میں گزاری ہے، اور دیکھتے رہے ہم پوری رات فوٹیجز کہ کیسے کیسے ڈرونز جا رہے ہیں، میزائلز جا رہے ہیں، اور ان کی نئی فوٹیجز موصول ہوتی رہی ہیں۔ تو اب ایران کے پاس میزائلوں کی کتنی کھیپ باقی ہے اور وہ یہ مقابلہ کب تک کر سکتا ہے، اس حوالے سے الجزیرہ نے ایک دلچسپ رپورٹ شائع کیا۔ اس میں بہت سارے فیکٹس بتائے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر الجزیرہ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے تو ان کے پاس کافی معلومات ہیں، میں اس میں شامل کروں گا، ان کی بڑی دلچسپ رپورٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آر ٹی کی ایک بریکنگ سٹوری شامل کرتے ہیں جس نے اس وقت ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور یہ سٹوری اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جب یہ منظر عام پہ آئی تو اس کے بعد نیٹ ورکس جو ہیں ان کی کھوج کا کام ذرا اور تیز ہو گیا، اور پتہ یہ چلا کہ ایران نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی ایجنسی موساد کے خفیہ سیکرٹ ڈرون ورکشاپ تک رسائی حاصل کی ہے اسرائیلی فوج نے، اور یہ ورکشاپ شہر کے بالکل بیچوں بیچ بنائی گئی تھی، جس میں بڑے پیمانے پر ان ڈرونز کا ساز و سامان پکڑا گیا ہے جو ایران کے اندر سے ہی ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے یا ان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ اور ایران اسے اپنی بڑی کامیابی بتا رہا ہے، کیونکہ اسے تلاش ہی تھی کہ جو لوکل کولیبوریٹرز ہیں یا اندرونی جو جاسوس ہیں یا جنہوں نے اندرونی سطح پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کو پکڑا جائے۔ تو جب سے یہ پورا جنگی ماحول شروع ہوا تو ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر طرف یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے کوئی سرا ہاتھ آئے، اور اس دوران انہوں نے اس خفیہ ٹھکانے کے اوپر ریڈ کیا، اور یہاں سے کافی ان کو ثبوت اور شواہد مل گئے ہیں، اور کچھ ایک دو جاسوسوں کی گرفتاریوں کا بھی بتایا گیا ہے کہ ان سے بھی کچھ فردر انفارمیشن یا انٹیروگیشن کے دوران کچھ معلومات ہاتھ لگیں گی۔ مین وائل کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے بھی اپنی کارروائیاں آپ کو پتہ تیز کر رکھی ہیں، اور ایران میں موجود اسلحے کی ایک بڑی پیداواری سائٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے اپنے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ ہم نے جناب یہ سائٹ جو ہے وہ تباہ کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو بھی اس سائٹ کے قریب قریب ہے وہ تہران چھوڑ کے فوراً نکل جائے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر تہران سے نقل و حرکت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور شہری نکل کے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تاکہ سٹرائک سے بچ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران یہ جنگ کب تک جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس میزائلوں کی اتنی کھیپ موجود ہے کہ وہ لمبے عرصے کی جنگ لڑ سکے؟ اور اگر امریکہ بھی اس جنگ میں کود گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ الجزیرہ نے اس کے حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے، اور ان کے مطابق ایران چونکہ اب 3 دن تک اسرائیلی حملوں کا سامنا کر چکا ہے، جن میں تقریباً 240 سے زائد ایرانی لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر اسرائیل کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو چکا، تو اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ لمبی جنگ لڑنے کے لیے اب تیار ہے، اس کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں؟ تو انہوں نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل تل ابیب اور حیفا جیسے بڑے شہروں میں جا کر گر رہے ہیں اور شدید تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ دونوں اطراف کے پاس کتنے میزائل اور گولہ بارود بچا ہے اس بارے میں مکمل معلومات دستیاب نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف زمینی جنگ جاری ہے تو دوسری طرف معلومات کی جنگ بھی جاری ہے، تو کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ کہ ایران کا مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا میزائل کا پروگرام ہے، اور ان کے پاس ہزاروں بیلسٹک میزائل موجود ہیں جن کی رینج اور رفتار دونوں مختلف ہیں، اور اگر اسی طرح سے موجودہ صورتحال برقرار رہی اور اسی انٹینسٹی سے ایران حملے کرتا رہا تو وہ کئی ہفتوں تک اسرائیل پر حملے جاری رکھ سکتا ہے، جو اسرائیل کے لیے اپنے آپ میں ایک نیا تجربہ ہوگا، کیونکہ کئی سالوں سے وہ صرف غزہ، لبنان یا یمن جیسے کمزور گروہوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے، یا فلسطین کے ساتھ اب لڑ رہا ہے، وہ کمزور گروپوں کا سامنا کرتے آیا ہے، لیکن پہلی بار اسے ایک بڑے تگڑے گروپ کی جانب سے اتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام جو ہے آئرن ڈوم، وہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ خاص طور پر ایران نے پہلی بار اپنے حاج قاسم نامی جدید میزائل کا استعمال کیا ہے، جو نہ صرف اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا بلکہ اس کی رفتار اور تباہی پرانے میزائلوں سے کہیں زیادہ بہتر تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب پرانے میزائلوں پر انحصار کرنے کی بجائے جدید میزائلوں کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایران کے پاس ان جدید میزائلوں کی تعداد محدود ہے، لیکن ڈرونز اور دیگر میزائلوں کی بڑی تعداد اس کی عسکری طاقت کو مزید مستحکم کرتی ہے۔
اسرائیل کو اب امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے جو حملوں کو روکنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ باضابطہ طور پر اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں فریق نہیں بنے گا، اور بلکہ خبردار بھی کیا ہے کہ اگر ایران نے خطے میں امریکی مفادات یا ان کے ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس صورت میں نتائج سنگین ہوں گے۔ اب ایران جو ہے وہ جان بوجھ کے امریکی اڈوں کو نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ اس سے گریز ہی کرے گا، کیونکہ وہ کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا کہ امریکہ فوری براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل اور امریکہ مشترکہ حملہ کریں گے، اور اس صورت میں جو ایران کی بچی کچی جوہری تنصیبات ہیں ان کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ خامنئی، وہ امریکہ سے براہ راست لڑائی یا واشنگٹن کو اس جنگ میں شامل کرنے کا کوئی جواز نہیں فراہم کریں گے، یا ان کے اڈے پہ حملہ کرنا یا اس طرح سے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ہاں، بیانات کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن فی الحال وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا رہے جس سے امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ لیکن اسرائیل کی خواہش ضرور ہے، اور وہ بار بار فورس کر رہا ہے امریکہ کو کہ وہ جوائن ان کرے اور مل کے کارروائیاں کرے تاکہ ان کا جو جوہری نظام ہے اسے تباہ کیا جا سکے۔ ایران کے پاس اب آپشنز آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ ہیں، تو الجزیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں لگ بھگ وہی آپشنز بتائے ہیں جو ہم نے ایک دو دن پہلے کے ولاگ میں ڈسکس کیے تھے، یعنی آبنائے ہرمز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس کو بند کرنے کی دھمکی بار بار دیتا آ رہا ہے، اور اس بار ایک بار پھر دے رہا ہے، کیونکہ روزانہ لاکھوں بیرل تیل کی ترسیل اگر فوری طور پر روک دی جائے تو اس سے نہ صرف تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، بلکہ جو تیل اس وقت $78 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے وہ $100 فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتا ہے، جو کہ عالمی معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ اس لیے اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو یہ ان کا ایک طاقتور کارڈ ہوگا جو اس وقت ایران کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اگر لڑائی جاری رہی تو شاید قلیل مدتی آپشن کے طور پہ وہ اسے استعمال کرے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایران ہر صورت یہ چاہے گا کہ اس لڑائی کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکل آئے، کیونکہ یہ تنازع اگر بڑھتا ہے تو خطے میں ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو دو جوہری قوتیں یعنی اسرائیل اور امریکہ کو اس جنگ میں برابر کا شامل کر دیں گی، اور ایسی صورتحال میں ایران کی معیشت کو مزید تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور ان کے اندر عوام میں بے چینی بڑھتی جائے گی، جس کے نتیجے میں پھر رجیم چینج کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ دوسری جانب RT نے ہی ایک اور رپورٹ بھی شائع کی ہے جس میں انہوں نے ایرانی اعلیٰ عہدیداران سے کی گئی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران اب ان 4 اہم اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں سب سے پہلے ان کے جو اسرائیلی رہنما ہیں ان کی خفیہ رہائشی جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، انرجی سائٹس، ملٹری فیکٹریز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو مفلوج کرنے کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے اس ٹائم، کیونکہ حملے ابھی کچھ دن اور جاری رہیں گے۔ تو 4 میجر ٹارگٹس رہیں گے ایران کے، جو کہ ایرانی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے، سورسز کی جانب سے کوٹ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ہمارے تک یہ معلومات پہنچی ہیں۔ خیر